أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ. یاسین، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. والقرآن، اور قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت والی کتاب ہے. انک، بے شک آپ، لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیلا، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے، العزیز اس رب کی طرف سے جو غالب ہے، الرحیم جو رحمت والا ہے. لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، ما انذر کہ نہیں ڈرائے گئے تھے، نہیں خبردار کیے گئے تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون بس وہ غافل ہیں. لقد حق، تحقیق ثابت ہو گئی ہے، القول اللہ کی بات، علی اکثرہم ان میں سے اکثر لوگوں کے متعلق، فہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہ لائیں گے. انا، بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے ہیں، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالا توق، فہی بس وہ توق، الی الاذقان ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، فہم مقمحون بس وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا، اور بنا دیا ہے ہم نے، من بین ایدیہم ان کے سامنے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی بنا دی، سدن ایک دیوار. فاغشیناہم پھر ہم نے انہیں ڈانپ دیا، فاغشیناہم پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، فہم لا یبصرون بس وہ نہیں دیکھتے. کل کے درس میں سورہ یاسین کی ابتدائی کچھ باتوں کے متعلق ہم پڑھ چکے تھے، اور اس میں سب سے اہم بات کہ سورہ یاسین کا ایک نام جو سورۃ قلب القرآن اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ امید ہے وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ وہ آپ کو یاد بھی رہ گیا ہوگا. قرآن کریم کی اس سورت کے اور بھی کئی نام احادیث مبارکہ میں وارد ہیں. ایک اس کا نام معمہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں کو جمع کرتا ہے. ایک اس کا نام مدافعہ ہے، دفع کرنے والی، کہ جو اس کو پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ، لیکن پڑھنے کا مقصد اس کے مضامین پر عمل کرنا بھی ہے. صرف پڑھنا، پھر وہ جو کل کے درس میں تمام باتیں تھیں وہ آپ ذہن میں لے آئیں کہ صرف پڑھائی ہوگی تو یہ تو ایک اضافی چیز ہے. اگر ایک شخص فرائض سے غافل ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، حرام وہ استعمال کر رہا ہے، پھر یہ تو ایک اضافی چیز ہے، یہ اس کو وہ فائدہ نہیں دیتی جو ایک متقی پرہیزگار شخص کو سورہ یاسین دیتی ہے. تو سورہ یاسین کا ایک نام مدافعہ، مصیبتوں کو دفع کرنے والی، ایک نام اس کا قاضیہ، حاجات کو پورا کرنے والی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شان دی ہے، ایک آن دی ہے، اور سورہ یاسین کی ایک اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام اور مرتبہ ہے. اور آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے.
تو چونکہ یاسین کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، یہ ہیں تو حروف مقطعات، اور حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات وہ آیات کہلاتی ہیں کہ حروف مقطعات خاص طور پہ کہ جس کا نہ لفظی معنی معلوم نہ اس کی مراد معلوم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سیکرٹس ہیں، راز کی باتیں ہیں جو باقی کسی کو نہیں معلوم۔ بہرحال مفسرین نے اس کے مرادی معنی معلوم کیے ہیں اور کچھ بتائے ہیں، لیکن وہ ذہنوں کو ان الفاظ کے قریب کرنے کے لیے کہ ہماری طرح کا ایک بندہ وہ یہ کہے گا مجھے اس کے معنی بس بتاؤ، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ان حضرات کے لیے پھر کہا گیا کہ سورہ یاسین حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا حضور علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یا اس کا نام یا سید البشر، اے انسانوں میں سب سے افضل شخصیت، اور مراد اس سے حضور علیہ السلام ہے۔ بہرحال ایک اس میں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یاسین اللہ تعالیٰ کا ایسے صفتی نام ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو۔ اس بات کو آپ غور سے تھوڑا سا سنیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، چونکہ یاسین کے حوالے سے کوئی کنفرم بات، حتمی بات، یقینی بات تو معلوم نہیں ہے۔ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے اور وہ ہے بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں صفتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے وہ اس میں صفاتی نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے رازق ہے، رزاق ہے، اور رزق دینے والے حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات ہے، خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ اب یہ خلق کی جو صفت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان ایجاد تو کر سکتا ہے لیکن خلق نہیں کر سکتا۔ اب کسی کا نام صرف خالق رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عبد الخالق، خالق کا بندہ۔ اسی طرح الرحمن ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو عبد الرحمن نام رکھا جائے گا۔ الرحمن نام رکھنا انسانوں کا درست نہیں ہے، رازق نام رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ عبد الرازق یا عبد الرزاق۔ چونکہ یاسین کے حوالے سے کوئی یقینی بات معلوم نہیں، تو فقہا فرماتے ہیں، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی یاسین نام رکھے تو پھر اس کو یوں نہ لکھیں۔ یاسین نام تو بہرحال بہت سارے لوگوں کا ہے، تو یاسین نام رکھنا جائز ہے، لیکن اس کو لکھنے کا طرز اور سٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ یا اور سین، بلکہ یا الف یا سین یا نون۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد جو سورہ صافات ہے وہاں پر اگر موقع ہوا اور بات یاد رہی تو پھر دوبارہ بھی اشارہ کر دیا جائے گا، سلام علی الیاسین، وہاں چونکہ الیاسین ہے، آپ کے پاس تو استفارے میں نہیں ہے، پھر آپ گھروں میں جا کر اس کو دیکھ لیں، سورہ صافات میں سلام علی الیاسین، اور بعض قراتوں میں ہے سلام علی آل یاسین۔ بہرحال وہاں پر آپ دیکھ لیں تو یاسین یا الف یا سین یا نون یہ موجود ہیں، تو فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی یاسین نام رکھنا چاہے تو پھر اس طرح نہ لکھیں، اس طرح نہ لکھیں، یعنی یاسین حروف مقطعات کے سٹائل اور طرز میں نہ لکھیں، بلکہ یا الف یا سین یا نون۔ والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب ایک مستند بندہ دنیاوی اعتبار سے جو عادل بھی ہو، جو وعدے کا بھی پکا ہو، جو بات کا بھی پکا ہو، پھر وہ قسم کھاتا ہے تو اس سے مقصود کچھ اور ہوتا ہے کہ اس بات میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس بات کی اہمیت بدلانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، اور یہ قسم کھانا اس بات میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا والقرآن، قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت والی کتاب ہے۔ ہماری باتیں ہوتی ہیں، انسانوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی اس میں حکمت ہوتا ہے اور کبھی حکمت نہیں ہوتا، کبھی اس میں فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی وہ باتیں سچی ہوتی ہیں کبھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ فرمایا قرآن جس کی باتیں سچی ہیں، جس کی باتیں حق ہیں، جو صحیح معنوں میں انسانوں کو انسانوں والی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے مالک حقیقی کی پہچان کرواتا ہے،
قرآن وہ کتاب ہے جو تمہارے عقائد بھی درست کرتا ہے، تمہارے عبادات بھی درست کرتا ہے، تمہیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، معاشرت رہنے سہنے کا طریقہ، طرز زندگی بھی سکھلاتا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں وہ بھی تمہیں سکھلاتا ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ چونکہ وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے وہ مختلف باتیں کیا کرتے تھے، مختلف الزامات لگایا کرتے تھے۔ جب ان کی طرف سے الزامات زیادہ تھے، جب ان کی طرف سے اعتراضات زیادہ تھے، آبجیکشن زیادہ تھے کہ تم ساحر ہو، نعوذ باللہ، کذاب ہو، اور تم ایسے ہو ویسے ہو، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پہ پہلے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، پھر آگے جو عربی گرامر جاننے والے ہیں انکا مقدم بھی کیا، انا میں ویسے بھی تاکیدی معنی پائے جاتے ہیں، پھر لمن المرسلین، لام بھی تاکید کے لیے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ایک قرآن، دوسرا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والقرآن الحکیم، اور اس کے بعد انک لمن المرسلین، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا تذکرہ، ایک علم کامل اور ایک عمل کامل، ایک تھیوری ہے، دوسرا پریکٹیکل ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کتاب بھیجی اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ بلکہ اگر دیکھ لیا جائے کتابیں کم ہے، پیغمبر زیادہ ہے، تو ایک علم کامل قرآن ہے اور ایک عمل کامل حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک وہ قرآن جو صحیفوں میں، کتابوں میں موجود، اور ایک وہ قرآن جو مدینہ کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ اور علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن حقیقت میں ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ نظر تو قاری آتا ہے لیکن حقیقت میں یہی قرآن ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے دو نعمتیں دی ہیں، ان دو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اعلیٰ صراط مستقیم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں، جو آپ کی سنتوں کی پیروی کرے گا وہ بھی سیدھا راستہ پا لے گا۔ دیکھیں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، جو اس پر چلتا ہے تو وہ بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا آپ سیدھے راستے پر ہیں، جو آپ کے راستے پر چلے گا، جو آپ کی پیروی کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، وہ جنت تک پہنچ جائے گا، وہ اللہ کو پا لے گا، وہ اللہ کا دیدار کر لے گا، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سیدھا راستہ عطا کیا، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کا ہے، وہ اسلام کا ہے، وہ ایمان کا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضور علیہ السلام کے بعد اب اگر کوئی قابل قبول دین اللہ کے ہاں ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو حضور علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ وہ اپنی کامیابی کے لیے چنے گا، اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناکام ہے، ہم اس سے قبول ہی نہیں کریں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں، ایمان سب سے پہلے شرط ہے، دوسرا اتباع سنت کہ وہ جو عمل ہے حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہو، اور تیسرا اخلاص ہے۔ فرمایا اب سیدھے راستے پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم آپ کو ملا ہے، آپ پر نازل ہے، آپ پر اترا ہے، العزیز اس رب کی طرف سے جو غالب ہے، جو قوت والا ہے، جو طاقت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان سب نافرمانوں کا خاتمہ کر دے اور فوراً سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے، لیکن پھر تو اس دنیا کا نظام ہی نہ چلتا۔ وہ تو سورہ فاطر کی آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے پکڑتے، تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے فوراً سزا دیتے، کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عزیز ہے لیکن ساتھ میں الرحیم رحمت والا ہے۔ اللہ پھر آپ سزا فوراً کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحم والے ہیں۔
اور یہ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ صفت جلال ذکر کرتے ہیں نا تو ساتھ میں صفت جمال بھی ذکر کرتے ہیں. العزیز یہ جلال ہے، القہار اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں سزا، تمہیں پکڑ سکتے ہیں، پہلی قوموں کی طرح تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں. الرحیم لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجا. یہ جو ایمان ہے، ایمان یہ دو کیفیتوں کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے. ایمان خوف اور امید، اس کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر بھی ہو. اگر صرف امید ہی امید ہو پھر انسان گناہوں کا جری ہو جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں جو فکرے سنے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں کہ گناہوں کے بعد، گناہوں پہ جرأت کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ کیوں؟ یہ صرف ایک صفت پر نظر رکھنے کی وجہ سے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خوف یہ اس پر نظر ہو پھر انسان نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یار ہم تو بچ ہی نہیں سکتے. حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حساب اور کتاب لے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان دو کیفیتوں کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے. پرندے کے دو پر ہوں تو پھر صحیح اڑتا ہے، جہاز کے دو پر ہوں تو پھر صحیح جہاز پرواز کرتا ہے، اور بائک کے دو پہیے ہوں تو پھر صحیح بائک چلے گی. ایک پہیہ ہو ایک نہ ہو، کیا خیال ہے؟ صوفیاء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت عزیز ہے، جو خوف ہے، یہ غالب ہونی چاہیے انسان پر. جوانی میں انسان جوبن پر ہوتا ہے، گناہ کرنے کی طاقت قوت زیادہ ہوتی ہے، گناہ ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. فرمایا اپنے اوپر جوانی میں اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رکھو کہ اس کی وجہ سے تم گناہوں سے بچو گے. اور جب انسان کمزور ہو جائے، عمر بڑھنے لگے اور جب گناہ کی قوت اور طاقت باقی نہ رہے پھر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت یہ غالب رکھے. اس لیے کہ جوانی میں جو عبادت انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں وہ نہیں ہو سکتی. تو فرمائیں کہ بڑھاپے میں جب عمر زیادہ ہو جائے، قوتیں کمزور ہو جائیں، تو اس وقت میں انسان کو اپنے اوپر صفت رحمت غالب رکھنی چاہیے. تو بہرحال ایمان دو کیفیتوں کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے. فرمایا عزیز بھی ہے لیکن ساتھ میں صفت جمال کو بھی ذکر کیا کہ رحیم بھی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. دیکھیں یہ جب سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھا جائے، جب سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے یہ تمام مضامین ذہن میں ہو، جو سورہ یاسین کی ابتدائی یہ چوتھی اور پانچویں آیت کو پڑھ لے گا تو وہ کس طرح پھر گناہ کرے گا؟ جس کو یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت کر سکتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ساری قوتیں میری جسم کے ختم کر سکتا ہے، وہ کیسے گناہ کی طرف جان بوجھ کر جائے گا؟ وہ کیسے حرام کی طرف جائے گا؟ وہ کیسے رشوت کی طرف جائے گا؟ وہ کیسے اپنے حقوق پورے نہیں کرے گا، اپنے فرائض ادا نہیں کرے گا؟ وہ کیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا؟ یہ ہے سورہ یاسین کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح مقصد کہ جس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے حاجات کو پورا فرماتے ہیں کہ یہ انسان گناہوں سے بچ کے رہتا ہے، یہ انسان رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے، یہ انسان دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دیتا. اور جب یہ صفات انسان کے اندر آ جائیں گی آٹومیٹکلی وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اور پھر ہوتا وہ ہے جو انسان چاہتا ہے. اے انسان اگر تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. حدیث قدسی ہے. اور اگر تو وہ کرے گا جو تو چاہے گا، فرمایا پھر وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے انسانوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اور اگر تم وہ کرو گے جو تم چاہو گے پھر وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور آخر میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. فرمایا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا. فہم غافلون، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے اور آگے بھی یہ بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک درمیانی جو عرصہ تھا اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور یہ کم و بیش 550-600 سال بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 550-600 سال تک جن کے پاس پیغمبر نہیں آیا
تو وہ لوگ غفلت میں ہیں. جب سمجھانے والا نہیں ہوگا تو وہ غلط راستوں پر چل پڑیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس 550-600 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے لوگوں کو منتخب کیا تھا جو نبی کے نائبین ہوتے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ نے ڈرانے والے کو نہ بھیجا ہو. لیکن یہ لازمی سی بات ہے کہ نبی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر نائب کا اپنا کام ہوتا ہے. نائب کا وہ اثر نہیں ہوتا، اور نائب کے کام کے وہ نتائج کبھی ظاہر نہیں ہوتے جو اصل کے ہوتے ہیں. یقینی بات ہے نبی ہوتا ہے اور نبی کا نائب وہ نائب ہوتا ہے، تو نائب اصل کی طرح نہیں ہوتا. تو اگرچہ ان کے درمیان ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کے دین کی بات کیا کرتے تھے، جو صحیح عقائد کی پرچار کیا کرتے تھے، لیکن نبی بہرحال نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا، لہٰذا وہ غفلت میں ہے. اور یہ اصحاب فطرت کی جو بحث ہے یہ بھی کسی جگہ تفصیل سے گزر چکی ہے. پھر ان لوگوں کا ہوگا کیا؟ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور اسی میں حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کی بات بھی آ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا جو توحید کی بات ہے تو اس حوالے سے بندوبست کیا تھا، اور ان لوگوں سے توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ان کو عقل دی تھی، ان کو سمجھانے والے بھی تھے. پھر اگر یہ اپنی عقل سے کسی بت کو اپنا معبود سمجھتا تھا اور بنا سکتا ہے اور بنا سکتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید تک کیوں نہیں پہنچا؟ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر اس نے اگر اس کو معبود بنا لیا تو اس کی عقل کام کرتی ہے. تو یہ اصحاب فطرت کی باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ جن کے پاس ایک عرصے دراز سے کوئی پیغمبر نہیں آیا. اور پھر اگر خاص عرب کی بات کی جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور علیہ السلام تک یہ کوئی 1500 2000، اور میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا حوالہ بھی دیا تھا بیان القرآن میں، انہوں نے 3000 سال لکھے ہیں. قابل شخصیت گزری ہیں، قرآن کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. تو ان کی تحقیق کے مطابق 3000 سال تک کوئی پیغمبر خاص عرب میں نہیں آیا تھا. یعنی اگر ساری انسانیت کو لے لیا جائے تو بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری پیغمبر ہیں. تو ساری انسانیت کے لیے تو 571 حضور علیہ السلام کی سن پیدائش جو کتابوں میں لکھی ہے، تو اگر اس کو درست مان لیا جائے تو 571 سال ساری انسانیت کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن خاص کر بنی اسماعیل میں عرب میں تقریباً 3000 سال تک اگر کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، کیا خیال ہے ان کی حالت کیا ہوگی؟ جو جہالت بڑھ گئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر 200 سال تک دشمنیاں کرنا، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر نہیں تھا. ان کے پاس کتاب اپنی اصلی شکل و صورت میں پھر موجود نہ رہی، وہ احکامات رد و بدل اس میں ہو گیا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یہ والی آیت اور اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں اس کا تعلق تقدیر کے مسئلے سے ہے، جو آپ انشاءاللہ سمجھ بھی چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوا ہوگا. اس لیے کہ اب یہ تو 22واں پارہ چل رہا ہے اور ابتدا سے ختم اللہ علی قلوبہم میں جو بات عرض کی گئی تھی وہ ابھی تک چلے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری بات ثابت ہو گئی علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یا اللہ جب آپ نے خود لکھ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ سوال تو بہت بھاری ہے اور صحیح بھی ہے اور انسان کو تھوڑا سا پریشان بھی کر دیتا ہے. لقد حق القول، تحقیق ثابت ہو گئی اللہ کی بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں پر. کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے کہ میرے بندوں میں سے بڑے کم ہوں گے جو ایمان قبول کریں گے. تو جب کم ایمان قبول کرنے والے ہوئے تو زیادہ، فہم لا یؤمنون. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح اور وضاحت کرتی ہے. غلطی یہاں پر ہوتی ہے جب قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اٹھا کر کوئی نتیجہ نکالا جائے، کسی نتیجے پر اگر پہنچا جائے پھر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. کہ قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق جتنی آیات ہیں ان تمام کو جمع کر لیا جائے اور پھر ایک نتیجہ نکال لیا جائے، پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہی قاعدہ کلیہ ضابطہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ایک روایت کو لے کر کوئی مسئلہ اور کوئی حکم ثابت کیا جائے پھر غلطیاں ہوتی ہیں.
حالانکہ اگر اس روایت سے متعلق تمام تر روایات کو جمع کر دیا جائے، مثلا ایک مثال جو آپ نے پہلے بھی سنی، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب اگر صرف اس ایک روایت کو لے لیا جائے اور کوئی شخص مستقل اس کی عادت بنا لے کہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر انہوں نے پانی پیا تو میں کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں، یہ حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن بھائی اس کا سابقہ لاحقہ بھی تو دیکھو۔ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ جو نبوت والی زندگی ہے، اس میں کیا ہر وقت اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، یا اس کا کوئی خاص پس منظر ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو بعض چیزیں احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور حضور علیہ السلام کا مستقل طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو لوگ صرف وہ ایک حدیث لے کے پھر شیئر کرتے جاتے ہیں، پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ ساری جو گفتگو ہے تقدیر کے مسئلے سے متعلق اور بندے کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ دکھا دیا، پھر اللہ نے اختیار بھی دے دیا۔ پھر انسان اپنی مرضی سے چاہے ایمان کا وہ ایمان کے راستے کا انتخاب کرتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے، چونکہ اللہ کو ہمارا ماضی بھی معلوم، حال بھی معلوم اور مستقبل بھی معلوم۔ ایک ویڈیو وہ آپ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے کی کوئی ویڈیو ہے، کوئی کارٹون ہے چلو، یا کوئی اسلامی ویڈیو ہے۔ اب وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، آپ نے اس کو 2-4 مرتبہ دیکھ لیا، پورا آپ کا جو ذہن ہے اس میں اس کا خاکہ موجود ہے۔ ایک دوسرا شخص جو اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں کہ اب 10 منٹ بعد یہ ہونے والا ہے، آپ اسے پہلے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا، اب 20 منٹ پر جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس طرح ہوگا، 30 منٹ پر جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس طرح ہوگا۔ یہ تو صرف آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، یہ مثال اس پر پوری فٹ نہیں ہو سکتی، منطبق نہیں ہو سکتی کہ اس میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے وہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ہم نے ابھی 1 گھنٹے کے بعد جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ اس طرح کرے گا۔ جس طرح ہم اپنی ڈائری میں روزانہ کے اعتبار سے لکھتے ہیں کہ بھئی کل 9 بجے مجھے بازار جانا ہے، پھر 10 بجے مجھے فلاں کے پاس جانا ہے، پھر 11 بجے مجھے فلاں کے پاس جانا ہے، ہم بھی لکھتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے اور کبھی اس سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارا علم کل کے بارے میں وہ کامل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 9 بجے میں بازار چلا جاؤں، لیکن ایک دم سے کوئی دوسری ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اور یا میری آنکھ لگ جاتی ہے، یا کوئی دوسرا کام نکل آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9 بجے فکس میں بازار میں موجود ہوتا ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو میں نے لکھائی کی، کیا اس کی وجہ سے میں اس بات کا پابند ہو گیا کہ میں 9 بجے بازار جاؤں گا؟ نہیں بھائی، میری مرضی ہے، میں نے جو کرنا تھا وہ میں نے لکھ دیا۔ تو چونکہ ہمارا علم کامل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، لیکن اللہ کا علم کامل ہے، جو ہم نے کرنا ہے تو اللہ نے لکھ دیا اسی طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میں ان بندوں کو اس دنیا میں اختیار دوں گا، پھر یہ اپنے اختیار سے کفر کو پسند کریں گے اور کفر پر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ان لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ لقد حق القول، تحقیق ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو اللہ نے پہلے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دی تھی۔ میرے خیال میں یہ بہت آسان ایک بات ہے اگر اس کو آپ سمجھ چکے ہوں، وگرنہ لوگ اس میں بڑے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم نے جس طرح کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھ دیا۔ اللہ ہے، اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے،
نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے۔ اس وقت جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر آپ ابھی باہر جانا چاہیں نہ آپ کو کوئی فرشتہ روکے گا، نہ آپ کو کوئی دوسرا شخص روک سکتا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس وقت جتنے لوگ باہر ہیں وہ اس خیر سے محروم ہیں، وگرنہ اگر وہ چاہیں تو ان پر کوئی پابندی ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز اللہ کے فضل سے توفیق سے پڑھی تو آپ کو کس نے فورس کیا؟ آپ اپنے اختیار سے آئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے علم سے جو بات ان لوگوں کے متعلق لکھ دی تھی کہ ہم ان کو کتاب دیں گے، ان کے پاس پیغمبر آئے گا اور ان کو ہماری بات، ہمارے دین کی بات اور ہمارا دین سمجھائے گا، پھر یہ انکار کریں گے۔ فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ بات اکثر لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے تو یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنا کام کرتے جائیے اور ان لوگوں کے حوالے سے اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں یا نہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام تو پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، فرمائے کہ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں تھوک، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پس وہ پہنچ گئے ہیں ٹوڑیوں تک، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں آیت، یہ والی اور اس کے بعد والی آیت تمثیل ہے، مثال ہے۔ ابھی درس کے بعد آپ تھوڑا سا اس طرح کر لیں کہ کھڑے ہو کر جس کے گلے میں توپ ہو اور اس کو یوں کیا جائے تو اس کی جو آنکھیں ہیں، جو سر ہے اوپر کو اٹھا ہوا ہو، اسے زمین نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی، بس ابھی بھی آپ کر رہے ہیں تو زمین آپ کو بڑی مشکل سے نظر آئے گی، لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو شاید ہی آپ کو زمین نظر آئے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر سامنے کنواں ہو اور سر اس طرح ہو تو یہ شخص کنویں میں گرے گا یا نہیں؟ کٹے میں گرے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا، اپنی استعداد کو ضائع کر دیا۔ جو اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی، عقل دی تھی، فہم دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، ان لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا، دین کے لیے وہ استعمال نہیں ہوئے۔ فرمایا ایسا شخص جس طرح اس گڑھے سے اور اس کنویں میں گرنے سے نہیں بچ سکتا، اس طرح ان لوگوں کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، فرمایا ہم ان کو اس طرف پیر دیتے ہیں جس طرف یہ چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کے لیے اس راستے پر چلنا آسان فرماتے ہیں جس راستے کا انتخاب خود ہی انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اور ان لوگوں کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک یہ لوگ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ فرمائیں، نہ کریں۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ زبردستی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت قوم کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ زبردستی کا لفظ آپ لگائیں گے، وگرنہ جو اللہ کی طرف رجوع کر کے آئے، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، ساری زندگی کفر میں گزری ہے، آخر وقت میں یہ کلمہ پڑھ لیں بیڑا پار ہو گیا، مسلمان ہے۔ ایک یہ مثال، اور یہ دوسرا اس سے یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھروں میں ان کی توپ ہوں گے اور سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، یہ مجرموں کی پہچان ہوگی، ہر ایک کو پہچانے گا۔ تو پھر اس کو ماضی کے صیغے سے کیوں تعبیر کہ انا جعلنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ ہم نے ڈال دیے۔ یہ بات پچھلے دروس میں بھی کہیں پر میں بتا چکا ہوں، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو اشکال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے لفظ کو استعمال کر دی کہ ہم نے کر دیا، وہ جنت اور جہنم کے حوالے سے ہو، وہ مجرموں کے حوالے سے ہو کہ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا کریں گے، نہ کہنا چاہیے مجرموں کے ساتھ ایسا ہوگا یا ہم ایسا کریں گے، اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے کہ جنت اور جہنم کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ماضی کے الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں تو جو کام مستقبل میں یقینی ہوتا ہے عرب والے اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اسی طرح ہے۔ چونکہ جنت اور جہنم یقینی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کریں گے، بس ہو گیا اس طرح۔ اس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی بازار جا رہا ہو اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی بازار سے مجھے یہ چیز چاہیے، وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی یہ کام آپ کا ہو گیا، حالانکہ ہوا تو نہیں ہے، یہ کام تو ہو گیا، دوسرا بتا، دوسرا کیا کام ہے؟
حالانکہ وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بازار گیا، آپ کا یہ کام میں نے بس کر دیا، یہ نہیں میں کر لوں گا یقینی طور پر، دوسرا کوئی کام بتاؤ. تو جس طرح وہاں پر ہم ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو آپ کا ہو گیا، اب دوسرا کام بتاؤ. بھئی ہوا کہاں پر ہے؟ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، یا کوئی دوسرا کام ہو جس میں سالوں لگنے ہیں. گھر بنانا ہے، بھئی آپ کا بس گھر بن گیا، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا گھر بن گیا، بھئی اس میں تو اب 6 مہینے لگیں گے. تو جو کام مستقبل میں یقینی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ نقطہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. فرمائے کہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. ایک انسان اگر کمرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس کو باہر کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں، کیا وہ باہر دیکھ سکتا ہے؟ اس کے سامنے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو. اچھا، اس میں دائیں اور بائیں وہ جو طرف ہے اس کا ذکر نہیں، چونکہ اگر یہ اس طرف کو منہ کرے گا تو یہاں بھی دیوار، یہ اس کا سامنے ہو جائے گا اور یہ اس کا پچھلے والے سائڈ ہو جائے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سامنے اور پیچھے والی جانب کا تذکرہ کیا ہے، دائیں اور بائیں کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر یہ رخ دائیں کی طرف کرے گا تو وہاں بھی سامنے اور وہاں بھی پچھلی طرف ہے. اگر یہ اس طرف منہ کرے گا تو فرمائیں کہ چاروں طرف سے اس کی دیوار ہو، اب اس کو باہر کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان لوگوں کے سامنے حب جاہ، حب مال، دنیا کی محبت، خواہشات کا پردہ اور غیر اللہ کی محبت، ان تمام چیزوں کی دیواریں ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈانپ دیا. یا اللہ، جب آپ نے خود ہی ان کی آنکھوں کو ڈانپ دیا اب ان کا کیا قصور ہے؟ تو دیکھیں اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کی مثال جو اسکول والے طالب علم کی میں اکثر بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مثالیں بالکل نقش ہو جائیں کہ ایک طالب علم سارا سال نہ پڑھتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ اسکول آتا ہے، نہ اساتذہ کی بات مانتا ہے، اور پرنسپل صاحب اس کو نکال دیتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس کا اخراج کر دیتے ہیں. طالب علم سے کوئی باہر پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیوں باہر گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، اسکول نہیں جا رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے پرنسپل صاحب نے نکال دیا. اب کیا کہا جائے گا کہ پرنسپل صاحب ظالم ہیں، یا اس کے اپنے اعمال کے نتیجے میں جو ہونا تھا تو اسی کی طرف نسبت ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں تو اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو چونکہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ نے جو اختیار ان کو دیا تھا وہ غلط استعمال کیا تو اللہ نے وہ اختیار واپس لے لیا. اسی کو تعبیر کیا کہ پھر جس طرح یہ اندھے تھے تو بس ہم نے ان کو اندھا رکھا، ان کو اسلام کی، ایمان کی بینائی نہیں دی. فہم لا یبصرون، بس وہ نہیں دیکھتے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.